السلام علیکم ناظرین آج کی یہ ویڈیو جس موضوع پر بنائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دینی قوت و غیرت کس طرح کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی خاطر پختہ رائے جرت و غیرت اور دلیری سے متعلق جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوری امت میں امتیازی شان حاصل ہے۔ لطف یہ ہے کہ ان کی اس خوبی کا ذکر خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کے انداز میں فرمایا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا ابو بکر میری پوری امت کے لیے سب سے زیادہ شفقت والا ہے، رحمت والا ہے۔ عمر فاروق یعنی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری امت میں دین کی خاطر سب سے زیادہ قوت والے ہیں۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دل کی کیفیت خود بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قسم باخدا یقیناً اللہ کی خاطر میرا دل اتنا نرم ہو گیا کہ وہ جھاگ سے بھی زیادہ نرم ہو جائے، اور یقیناً اللہ کی خاطر میرے دل میں اتنی سختی آ جائے کہ وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گیا۔ یعنی کہ نرمی بھی اللہ کے لیے اور سختی بھی اللہ کے لیے۔ اگر کسی کے ساتھ سخت لہجے سے پیش آنا ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے، اگر کسی سے نرمی کرنی ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ازل سے اس شرف کے لیے متقب فرمایا تھا کہ اسلام کو ان کے ذریعے قوت ملے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کی، اے اللہ عمر ہی کے ذریعے اسلام کو قوت و نصرت اور غلبہ عطا فرما۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ عمر ہی کے ذریعے اسلام کو قوت و نصرت اور غلبہ عطا فرما۔ چنانچہ جب وہ اسلام لائے تو صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان ہی نہیں بلکہ آسمان پر بھی یہ خوشی منائی جا رہی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائے اور فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جناب عمر کے اسلام قبول کرنے پر آسمان والے بھی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو ابتدائی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہاد اور کفار کا سامنا کرنے کا جواب دینے کا حکم نہیں تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرعام اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی بجائے گھروں اور غاروں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے۔ مگر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے دین کے مسئلے میں ایسی جرت و قوت سے نوازا تھا کہ اسلام لاتے ہی عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب جھوٹے خداؤں کی عبادت سرعام ہو رہی ہے، یعنی کہ جو جھوٹے خدا ہیں، جو خدا ہے ہی نہیں، ان کی عبادت سرعام ہو رہی ہے، تو ہم سچے رب کی عبادت چھپ کر کیوں کریں؟ آپ حرم میں تشریف لائیں اور سب کے سامنے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی اللہ کی طرف سے اس کا حکم نہیں ہے، جب مسلمان خاطر خواہ تعداد میں زیادہ ہو جائیں گے تو اللہ کے حکم سے ایسا ہی ہوگا۔ وہ عرض کرنے لگے، آپ تشریف لائیے، اللہ تعالیٰ اور میں آپ کے لیے کافی ہیں۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کو یہ لفظ جو میں ہے یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، مگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ میں بھی اللہ کے دین کے لیے تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اتنا پسند فرمایا کہ تائید میں آیت مبارکہ نازل فرمائی اور حرم میں نماز کی اجازت دے دی گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ نازل فرمائی، اے غیب کی خبر دینے والے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہوئے کہا، اے غیب کی خبر دینے والے، اللہ تعالیٰ آپ کو کافی ہیں اور آپ کی پیروی کرنے والے مسلمان، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہیں اور آپ کی پیروی کرنے والے مسلمان۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ ہم دو صفوں کی صورت میں حرم تشریف لائے، ایک صف میں سید الشہداء جناب امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے تو دوسری صف میں میں تھا۔
جب ہم مسجد میں داخل ہوئے تو قریش مجھے اور جناب امیر حمزہ کو دیکھ کر نہایت پریشان ہو گئے۔ ہم دونوں کو اکٹھے دیکھ کر نہایت پریشان ہو گئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دن مجھے فروق کے لقب سے نوازا اور اللہ تعالیٰ نے حق و باطل کے درمیان فرق واضح کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ خوبی وہ ہے جسے دشمن بھی تسلیم کرنے پر مجبور ہو۔ خود کو دین کا خدمت گزار تو ہر کوئی کہتا ہے، مزہ یہ کہ اسلام دشمن قوتیں تسلیم کریں کہ فلاں شخص اسلام کا حمایتی ہے اور ہماری سازشوں کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دعائے نبوی کو قبولیت سے نوازتے ہوئے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اسلام کو یوں غلبہ اور قوت دی کہ کفار بھی سمجھتے تھے کہ جن شخصیات کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو باقی رکھا تھا نا، ان میں سے ایک عمر ہے۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کی سخت آزمائش ہوئی اور بہت زیادہ جانی و مالی نقصان ہوا۔ تو جنگ سے واپسی کے موقع پر ابو سفیان جو ابھی مسلمان نہیں تھے، انہوں نے سمجھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ شہید ہو گئے ہیں۔ اس نے 3 بار پوچھا کہ کیا زندہ بچنے والوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جواب دینے سے منع کیا تھا، تو جس کی وجہ سے خاموش رہے۔ اس نے پھر 3 بار کہا، کیا ابو بکر موجود ہیں؟ حکم کے مطابق سب خاموش رہے۔ پھر 3 بار پوچھا، کیا عمر موجود ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے پوچھا، کیا عمر موجود ہیں؟ جواب نہ ملنے پر کہنے لگا، تو یہ تینوں شہید ہو گئے ہیں۔ سیدنا عمر کے حکم کی وجہ سے خود کو مشکل سے کنٹرول کیے ہوئے تھے۔ غیرت دینی کے سبب ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور فرمانے لگے، تو نے جھوٹ کہا ہے، جن شخصیات کا تو نے نام لیے ہیں نا، وہ سب زندہ ہیں اور آنے والے دنوں میں اسلام کو ایسی عزت دیں گے کہ کفار ٹوٹ کر رہ جائے گا۔ ابو سفیان کے ان سوالات سے معلوم ہوتا ہے کہ قریش مکہ میں بھی سمجھا جاتا تھا کہ یہ 3 شخصیات ہی اسلام کی بقا ہیں۔ کون سی؟ جن کے بارے میں ابو سفیان نے پوچھا تھا، کیونکہ اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ قریش کی جانب سے تھے اور وہ ان 3 شخصیات سے ڈرتے تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آج کے دور میں ہماری صورتحال کس طرح کی ہے؟ اجتماعی طور پر امت مسلمہ کی صورتحال یہ ہے کہ دینی حمیت تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ ہم میں سے دینی حمیت تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ ہم میں اتنی قوت نہیں بچی جتنی کہ اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تھی۔ ہم اپنی ذات کے لیے تو معمولی سی بات پر غصہ کرتے ہیں اور لڑنے مرنے پر اتر آتے ہیں، مگر دینی معاملات میں ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو اس رویے کو برا سمجھنے کی بجائے اسے مصلحت پسندی اور روشن خیالی سے تعبیر کرتے ہیں، بلکہ دینی غیرت رکھنے والوں کو انتہا پسند کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ خوبی اللہ تعالیٰ کو اس قدر پسند ہے کہ اللہ عز و جل نے اس خوبی کے حامل افراد کی تعریف فرمائی ہے۔ محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ والے کافروں پر سخت آپس میں نرم دل ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ والے کافروں پر سخت آپس میں نرم دل ہیں، تو انہیں رکوع کرتے ہوئے سجدے کرتے ہوئے دیکھیں گا۔ اللہ کا فضل اور اس کی رضا چاہتے ہیں۔ ان کی علامت ان کے چہروں میں سجدوں کے نشان سے ہے۔ یہ ان کی صفت تورات میں مذکور ہے اور ان کی صفت انجیل میں مذکور ہے، یعنی کہ ان کی صفت تورات میں مذکور ہے اور ان کی صفت انجیل میں بھی مذکور ہے۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنے محبوب کے دشمنوں سے نفرت کرتا ہے اور ان پر سختی کرتا ہے۔ جس کی محبت جتنی زیادہ ہو، اس کی اپنے محبوب کے دشمن سے نفرت اور سختی بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بے مثال اور لازوال ہے، اس لیے وہ ان کے دشمنوں یعنی کفار سے سخت نفرت کرتے اور ان پر انتہائی سختی فرمایا کرتے تھے۔
عمومی طور پر تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافروں پر سختی فرماتے تھے، البتہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے نرالی شان عطا فرمائی، حتیٰ کہ شیطان جیسا بدترین کافر بھی آپ کی سختی سے ڈرتا تھا۔ وما توفیق